جس نے پیدا کیے کتنے لالوں کو ہر حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ میں گرم چائے اس لیے پیتا ہوں کہ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ بھی گرم چائے پیتے تھے۔ اشرفیہ اور حافظ ملت کے ساتھ آل رسول ہے، اور جس کے ساتھ آل رسول ہے اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اگر ضرورت پیش آئی تو آل رسول اپنے مریدین اور مخلصین کے ساتھ ہر طرح کی قربانی پیش کرے گا۔ کام کے آدمی بنو، کام ہی آدمی کو معزز بناتا ہے۔ جس کی نظر مقصد پر ہوگی کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں عبد الصمد مصباحی۔ احساس اور فکر کی دنیا میں آپ سبھی کا تہ دل سے استقبال ہے۔ اس ویڈیو کے ابتدائی حصوں کو دیکھنے کے بعد شاید آپ جان گئے ہوں گے کہ آج میں کس عنوان پر گفتگو کرنے والا ہوں۔ یقین محکم اور عمل فہم کے ساتھ جب کوئی بندے خدا مذہب و ملت کی خدمت کا جذبہ بے قرار لے کر مستقبل کے لیے منصوبہ سازی کرتا ہے اور اپنے بنائے ہوئے خاکوں میں رنگ بھرتا ہے تو اس کی یہ رنگ آمیزی رائے گا نہیں جاتی۔ اس کا جذبہ اخلاص اس کی قوت ارادی کو محمز دیتا ہے اور وہ اپنے بنائے ہوئے منصوبوں کی تکمیل میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کسے معلوم تھا کہ 14ویں صدی ہجری کی دوسری دہائی میں ہندوستان کے ایک گمنام بستی میں جنم لینے والا بچہ محض 40 سال کی عمر میں ایک انقلاب پیدا کر دے گا اور بر صغیر ہند و پاک کی دینی و علمی فضا اس کے نام کی نغمہ سنجی سے زعفران زاد ہوتی رہے گی۔ نام عبدالعزیز، لقب جلالت العلم، حافظ ملت، محدث مراد آبادی اور کنیت ابو الفیض ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کی ولادت باسعادت دوشنبہ کے دن 1313 ہجری مطابق 1894 عیسوی کو ضلع مراد آباد اتر پردیش کے بھوجپور گاؤں میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گاؤں کے اسکول میں حاصل کی۔ والد ماجد حافظ غلام نور سے حفظ قرآن کی تکمیل کی۔ اس کے بعد فارسی اور عربی کی بیسک کتابیں جناب عبد المجید بھوجپوری سے پڑھنے کے بعد جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں داخلہ لیا۔ وہاں 3 سال تک مکمل تعلیم حاصل کی۔ پھر اعلیٰ تعلیم کی تحصیل کے لیے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ تدریس میں شامل ہو گئے۔ شوال 1342 ہجری میں مدرسہ معینیہ اجمیر شریف میں داخلہ لیا۔ وہاں حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اساتذہ ذوی احترام سے اکتساب فیض و علم کرتے رہے۔ حدیث پاک کی تکمیل حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ اس کے بعد 1351 ہجری میں دارالعلوم مسجد اسلام بریلی شریف سے سند فراغت حاصل کی۔ حافظ ملت علیہ رحمہ کے اساتذہ میں مولوی عبد المجید بھوجپوری، مولوی حکیم مبارک اللہ، حافظ حکیم نور بخشاور، حکیم محمد شریف کے ساتھ مولانا عبدالعزیز فتح پوری، حضرت مولانا اجمل شاہ سنبھلی، مولانا یونس سنبھلی اور حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے نام قابل ذکر ہے۔ یہ وہ قابل ذکر سرچشمے ہیں جن کی نگاہ التفات نے حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کو ملت کی نگہبانی کا سلیقہ بخشا، علمی فیضان سے نوازا، فکر و شعور کو بالغی عطا کی اور قوت ارادی کو صحیح سمت میں استعمال کرنے کا حوصلہ دیا۔ بالخصوص حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی نگاہ عنایت اور ان کی بے تحاشا عنایتوں نے حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کو علوم و فنون کا بحر ذخار بنا دیا۔ اس چیز کا اعتراف خود حضور حافظ ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ سے سب کچھ سیکھا، یہاں تک کہ میں نے کھانا پینا اور چلنا بھی حضرت سے سیکھا۔ مزید فرماتے ہیں کہ میں گرم چائے اس لیے پیتا ہوں کہ حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ بھی گرم چائے پیا کرتے تھے۔ 1352 ہجری میں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا حکم پا کر حضور حافظ ملت علیہ رحمہ مبارک پور اعظم گڑھ اتر پردیش کی سرزمین پر دین و ملت کی خدمت کا مقصد لے کر روانہ ہوتے ہیں، جہاں پر جا کر حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے حضور صدر الشریعہ کے اعتماد اور وقار کو ذرہ برابر ٹھیس نہیں پہنچائی۔ پوری دل جمعی کے ساتھ میدان عمل کے دشوار ترین سفر کو جاری رکھا اور ہر طرح سے کامیابی حاصل کی۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے مبارک پور کے چھوٹے سے مدرسے کو
जहां का तालीमी मयार बहुत ही कम था, थोड़े से अरसे में दारुल उलूम मिसबाहुल उलूम की शक्ल में तब्दील कर दिया। रफ्ता रफ्ता हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा की तदरीसी सलाहियतों का चर्चा होने लगा। दूर दराज से तिश्नगाने उलूम नबविय्या की आमद शुरू हुई, जिसकी वजह से दारुल उलूम मिसबाहुल उलूम की पुरशुकू इमारत भी अपनी तंग दामनी का शिकवा करने लगी, जिसके नतीजे में मुबारकपुर कस्बा से बाहर निकलकर एक बहुत ही वसी व अरीज जमीन खरीदी गई, जहां पर अल जामिअतुल अशरफिया की बुनियाद रखी गई। वही अल जामिअतुल अशरफिया जो आज एक आलमी शोहरत याफ्ता यूनिवर्सिटी का मकाम हासिल कर चुका है। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा की जिंदगी की तरह आपकी बातें भी बहुत ज्यादा खूबसूरत और बामाना हुआ करती थी। आपके अक़वाल लफ्जों में कम मगर मानवी एतबार से बेमिसाल है। आज भी अल जामिअतुल अशरफिया की दीवारों पर आपके हसीन अक़वाल चस्पा हैं, जिन्हें पढ़कर पढ़ने वाला दीनी और दुनियावी एतबार से काफी मोटिवेट होता है। आप फरमाते हैं, मेरे नजदीक हर मुखालिफत का जवाब काम है। जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। काम के आदी बनो, काम ही आदमी को मुअज़्ज़ज़ बनाता है। जिंदगी वो है जो दूसरों के काम आ सके। दूसरों की खूबियां देखनी चाहिए और अपनी खामियां। इत्तेहाद जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत। जिससे काम लिया जाता है उसे नाखुश नहीं किया जाता। जिसकी नजर मकसद पर होगी कामयाबी उसके कदम चूमेगी। फिर एक दिन दीनो मिल्लत का ये ताजदार 84 बरस की उम्र गुजार कर 2 जुमादुल उला 1396 हिजरी मुताबिक 31 मई 1976 ईस्वी को दुनिया से रुखसत होकर अपने मौला की बारगाह में पहुंच जाता है। अब्र रहमत उनकी मरकत पे गौहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। दोस्तों, जो कुछ बयान हुआ इन सब के पीछे एक ही मकसद था, वो ये कि हम हुजूर हाफिज मिल्लत की बारगाह में खिराज तहसीन पेश कर सके। बस अल्लाह ताला इन बातों को कबूल फरमाए और हम सबों की नजात का जरिया बनाए। दोस्तों, आप सबों ने आखिर तक सुना, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।